بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب صبح سے لے کے شام تک کچھ کام کرتے رہتے ہیں، اور کام مقصود نہیں ہوتا، کام سے کچھ چاہتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے۔ جب وہ چیز مل جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کا یہی دستور ہے، طبیعت ہی ایسی بنائی گئی ہے۔ کام سے جو چاہا جائے وہ مل گیا تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ایک کام نہیں سمجھتے کہ ہمارے ذمہ ایک بہت اہم کام ہے۔ یہ بہت اہم کام اللہ نے دیا ہے۔ ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے۔ فرض کام بہت اہم کام کو کہتے ہیں۔ فرض کا کام کا مطلب یہ بہت اہم کام ہے، جب اس کا موقع آئے تو تم کرنا اور ضرور کرنا۔ کرو گے تو تمہارا نفع ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ لہذا ہم کو اللہ نے توفیق دیا تو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کام کریں گے تو مقصود حاصل ہوا کہ نہیں ہوا یہ سوچیں گے، اور ملے گا تو خوش ہوں گے۔ کیا نماز میں ہمیں خیال ہوتا ہے کہ نماز ایک اہم کام ہے، اور اس کام سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اور جب اللہ ملے اور اللہ کی خوشنودی ملے، اللہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے تو یہ اس کا مقصود حاصل ہوتا ہے، تو ہر مقصود کے حصول پر خوشی ہوتی ہے، اور نہ ملنے پہ رنج ہوتا ہے۔ تو ہمیں کچھ خوشی ہوتی ہے نماز کے بعد، کچھ رنج ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کام نہیں سمجھا، ہم نے اس کو عادت بنایا۔ ہمیں عادت ہے، ہم بچپن سے ایسے ماحول میں رہے کہ ہاں لوگ نمازی تھے، میرے ماں باپ نے نماز پڑھنے کو کہا اور ہم پڑھتے رہے۔ بعض مومن ایسے ہیں کہ انہیں کچھ دن کے بعد احساس ہوا کہ نماز پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ جو مومن نماز نہیں پڑھتے، ایمان والے ہیں، ان سے پوچھو تو ان کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہاں بھائی پڑھنا تو چاہیے، اور یہ کہیں گے دعا کرو ہم نمازی بن جائیں، کہیں گے، اس لیے جانتے تو سبھی ہیں کہ نماز پڑھ جائیں۔ اور ہم لوگ کو اللہ نے توفیق دیا، ہم اس کو ایک اہم کام سمجھیں۔ اگر ٹرین پکڑنا ہے اور کہیں جانا ہے تو آج کی تاریخ میں سب سے اہم کام ہمارا کیا ہے؟ ہمیں 5 بجے کی ٹرین پکڑنا ہے، تو یہ کل سے تیاری ہوگی، صبح سے تیاری ہوگی۔ پلیٹ فارم سے میں نے کسی کو اب تک آتے دیکھا نہیں، اس لیے کہ میں تو بہت ٹرین سے چلا۔ ہم لوگ بہت گاؤں جاتے تھے، پہلے اپنے گاؤں بھی جاتے تھے، کہیں اور گاؤں بھی جاتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کسی کو دیکھا کہ کوئی بیگ لے کر واپس آ رہا ہو، پوچھا جب تم بیگ لے کے واپس کیوں آ رہے ہو؟ سامان ایکسس تھا کیا تمہارے ساتھی کا؟ ٹرین چھوٹ گئی کیا؟ تو کوئی ایک نہیں ملا جو کہہ دے ٹرین چھوٹ گئی، کہ اس کی اہمیت ہے، تیاری ہے۔ اور نماز میں اگر ایسی تیاری نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ ٹرین پر چڑھ کر جہاں جا رہے تھے اس سے کم ہے نماز؟ اللہ کے گھر میں آنا ہے۔ کس کے گھر میں آنا ہے؟ ٹرین سے تو کہیں بھی جائیں گے، اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے۔ کوئی لیٹ آ جاتا ہے اس کو گھورو مت۔ امام اگر لیٹ ہوتا ہے تو حضرت مولانا شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے خوب درجات بلند فرمائے، جامع مسجد بمبئی کے امام صاحب، تو مقتدی گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے بقول یہ کہ ایسا ڈھونڈتے ہیں امام کو جیسے چور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ جماعت چھوٹ رہی ہے، تکبیر اولا چھوٹ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن امام اگر آیا ذرا لیٹ، چند سیکنڈ لیٹ، تو ایسے ایسا دیکھنا شروع کر دیں گے۔ مسئلہ پوچھ لیں گے تو راحت مل جائے گی کہ امام کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ امام کے بارے میں بعد میں پوچھنا نا، اپنے بارے میں پوچھو نماز سے کیا ملا۔ تو تھوڑا پہلے آئے، اطمینان سے بیٹھ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے موقع ہے تو، ورنہ اپنا ذہن بنائے کہ ہم ایک اہم کام کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا تعلق لے کر جائیں گے، اطمینان سے رکوع سجدے کریں گے۔ جب یہ کریں گے تو یہ نماز کو اہم کام تصور کریں گے، تو پھر اس میں دل لگے گا، اور ملے گا تو جی خوش ہو جائے گا، اور نہیں ملے گا تو رنجیدہ ہوں گے، ہائے میری نماز اچھی نہیں ہوئی۔ تو پھر ایک حکم ہو گیا کہ یہ پڑھ لیا کرو آخر میں، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری نماز قبول کر لوں گا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھ لو، پچھتاؤ کہ وہ ہو ہمیں تو نماز جیسی نماز ملی نہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔